اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا اسلامک کمپینین۔ نوجوان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی عزت و عفت کا نگہبان جا رہا ہے، اور کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی۔ دیبل کے بازاروں سے سلیمان بن عبد الملک کے قیدی کا گھوڑا پھولوں کے ڈھیر رونتا ہوا نکلا۔ لوگوں کے ہاتھ ابھی تک دعا کے لیے اٹھے ہی تھے، آنکھوں سے آنسوں کی بارش جاری تھی، آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آہ و بکا میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ ان کا سہارا محمد بن قاسم ان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ کر جا چکا تھا۔ میں کوئی ظالم و جابر فاتح نہیں، میں دکھیوں کا حامی ہوں اور انہیں ظالموں سے نجات دلانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ البتہ جو حق کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں، اور اس کے خلاف جہاد کرنا ہمارا فرض ہے۔ کفر زار ہند کے فاتح اول کی ولولہ انگیز سرگزشت۔ دوستو، نخلستان کے درمیان والی بصرہ کا ایک قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمر رسیدہ لیکن قوی ہیکل شخص ٹھہر رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے رکتا اور دیواروں پر آویزاں نقشے دیکھنے میں منہمک ہو جاتا۔ اس کے چہرے سے غیر معمولی عزم و استقلال ٹپکتا تھا، آنکھوں میں ذکاوت اور ذکاوت سے زیادہ ہیبت تھی۔ یہ حجاج بن یوسف تھا، جس کے عہنی پنجوں سے دشمن اور دوست یکساں طور پر پناہ مانگتے تھے، جس کی تلوار عرب و عجم پر سائقہ بن کر کوندی اور بسا اوقات اپنی حدود سے تجاوز کر کے عالم اسلام کے اس درخشندہ ستاروں کو بھی خاک اور خون میں لٹا گئی، جن کے سینے نور و ایمان سے منور تھے۔ حجاج بن یوسف دیر تک دیواروں پر لٹکتے ہوئے نقشے دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے ایک نقشہ اتارا اور اپنے سامنے رکھ کر ایرانی قالین پر بیٹھ گیا۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نقشے پر چند نشانات لگائے اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ ایک سپاہی نے ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہو کر کہا، ترکستان سے ایک ایلچی آیا ہے۔ دوستو، حجاج بن یوسف نے کہا، میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں اور اسے یہاں لے آؤ۔ سپاہی چلا گیا اور حجاج بن یوسف دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک زرہ پوش کمرے میں داخل ہوا۔ وہ قد و قامت کے لحاظ سے ایک نوجوان اور چہرے مہرے سے ایک 15 سالہ لڑکا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تانبے کا ایک خود چمک رہا تھا، تیکھے نقوش، چمکتی ہوئی آنکھیں، پتلے اور بنچے ہوئے ہونٹ ایک غیر معمولی عزم و استقلال کے آئینہ دار تھے۔ اس کے قد و قامت میں تناسب اور چہرے میں کچھ ایسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کرخت آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں نے ہی اطلاع بھجوائی تھی، میں ترکستان سے آیا ہوں۔ خوب، ترکستان سے تم آئے ہو، میں قتیبہ کی زندہ دلی کی داد دیتا ہوں۔ میں نے قتیبہ کو لکھا تھا کہ وہ خود آئے یا اپنے کسی تجربہ کار جرنیل کو میرے پاس بھیجے، اور اس نے ایک 8 سال کا بچہ میرے پاس بھیج دیا۔ لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا، میری عمر 16 سال اور 8 مہینے ہے۔ حجاج بن یوسف نے گرج کر کہا، لیکن تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قتیبہ کو کیا ہو گیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا بغیر آگے بڑھ کر ایک خط پیش کیا۔ حجاج بن یوسف نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور قدرے مطمئن ہو کر کہا، وہ خود سیدھا میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تمہیں یہ خط دے کر کیوں بھیجا؟ لڑکے نے کہا، آپ کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ حجاج بن یوسف کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، وہ بے وقوف جس کے متعلق قتیبہ نے لکھا ہے کہ میں اپنا بہترین سالار بھیج رہا ہوں۔ لڑکے نے پھر اطمینان سے کہا، قتیبہ نے اپنے مکتوب میں جس کا ذکر کیا ہے وہ تو میں ہوں۔ اگر آپ کسی بے وقوف سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجیے۔ تم اور قتیبہ کے بہترین سالار، اللہ ترکستان میں لڑنے والے بد نصیب مسلمانوں کو دشمنوں سے بچائے۔ قتیبہ کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ہم دونوں مسلمان ہیں۔ فوج میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں ہراول دستہ کا سالار ہوں۔ تم اور ہراول دستہ کا سالار؟ بلخ سے کترا کر بخارا اور سمرقند کی طرف جانے کے ارادے میں بھی غالباً تمہارے جیسے کسی ہونہار مجاہد کے مشورے کا دخل ہے۔ ہاں، یہ مشورہ میرا ہے اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر ضبط سے کام لیں تو میں آپ کو ساری صورتحال سمجھا سکتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کی اب ساری تلخی پریشانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، اگر آج تم مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں کہوں گا کہ عرب ماؤں کے دودھ کی تاثیر زائل نہیں ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، میں صبح سے نقشہ دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، جو فوج ہرات جیسے معمولی شہر کو فتح نہیں کر سکتی، وہ بخارا جیسے مضبوط اور مستحکم شہر پر فتح کے جھنڈے لہرانے کے متعلق اس قدر پر امید کیوں ہے؟ ہاں، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں نقشہ پڑھنا آتا ہے؟ لڑکے نے کوئی جواب دیے بغیر حجاج بن یوسف کے سامنے بیٹھ کر نقشہ کھولا اور مختلف مقامات پر انگلی رکھتے ہوئے حجاج بن یوسف کو تفصیلات بتانے لگا۔ اس کی باتیں اور سمجھانے کا انداز اتنا جاندار تھا کہ حجاج بن یوسف اب نقشے سے زیادہ اس کام سن اور نوجوان سالار کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تم کس قبیلے سے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میں ثقفی ہوں۔
سقفی تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن قاسم۔ حجاج بن یوسف نے چونک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور کہا قاسم کے بیٹے سے مجھے یہی توقع تھی۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد تھا۔ وہ ایک متوسط درجے کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ ابھی بچہ ہی تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن اس کی والدہ ایک نیک سگڑ قابل خاتون تھیں۔ اس نے بچے کو اخلاق تربیت خود دی اور مسجد میں پڑھنا لکھنا سکھایا۔ محمد بن قاسم چھوٹی سی عمر ہی سے فن حرب میں ماہر ہو گیا تھا اور اس کے دل میں جوش جہاد موج زن تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم جہاد کے لیے خراسان، خوارزم اور ترکستان روانہ ہوا تو محمد بن قاسم اس نامور سالار کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں اس نے ذہانت، دلیری، بے باکی اور فن سپاہ گری کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا کہ قتیبہ بن مسلم نے اسے ترقی دے کر اپنا نائب مقرر کر لیا۔ 96 ہجری میں محمد بن قاسم کو قتیبہ نے حجاج کے پاس ایک ضروری مشورے کے لیے بھیجا۔ دراصل حجاج اور قتیبہ ایک منصوبے پر اتفاق کر چکے تھے، مگر میدان جہاد میں پہنچ کر محمد بن قاسم نے اپنے جاندار دلائل سے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کو اس قدر متاثر کر لیا کہ اس نے اس منصوبے میں تبدیلی کر لی۔ اس تبدیلی کے باعث دشمنوں کو زک ہوئی، مگر یہ امر حجاج کو ناگوارا گزرا کہ قتیبہ نے بلا اجازت ایسی تبدیلی کیوں کی۔ اس نے قتیبہ سے جواب طلبی کی۔ اس کے جواب میں قتیبہ نے محمد بن قاسم کو حجاج کے پاس بھیجا کہ وہ حجاج کو تمام صورتحال سمجھا سکے۔ محمد بن قاسم نے حجاج کے سامنے ایسی مدلل باتیں رکھیں کہ حجاج محمد بن قاسم کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا۔ انہی دنوں حجاج کو خبر ملی کہ لنکا سے عرب تاجروں کا جو جہاز عراق آ رہا تھا اسے سندھ کی بندرگاہ دیبل کے قریب سندھ کے راجہ داہر کے آدمیوں نے لوٹ لیا ہے اور عرب تاجر راجہ کی قید میں ہیں۔ عرب قیدیوں میں ایک لڑکی بھی تھی جس نے حجاج کو ایک درد بھرا خط لکھ کر اس سے مدد کی درخواست کی۔ حجاج یہ خط پڑھ کر جوش غضب سے کانپ اٹھا اور فوراً راجہ کو لکھا کہ مجرموں کو قرار واقعی سزا دے اور عرب کنبوں کو عزت و احترام کے ساتھ بصرہ روانہ کرے۔ راجہ داہر نے حجاج کے مطالبہ رد کر دیا اور کہلا بھیجا کہ یہ حرکت بحری ڈاکوں کی ہے اور ان کو سزا دینا میرے بس میں نہیں۔ اس پر حجاج نے راجہ کی سرکوبی کے لیے ایک مختصر سا لشکر بھیجا جسے سندھیوں نے آسانی سے شکست دے دی۔ اس کے بعد حجاج نے گورنر عمان کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا، مگر اس کا بھی وہی اشر ہوا جو پہلے کا ہوا تھا۔ اب حجاج کو معلوم ہوا کہ جس مہم کو اتنا آسان سمجھتا تھا وہ بہت مشکل ہے۔ اس نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور جب سپہ سالاری کا سوال اٹھا تو اس تجربہ کار اور جاں دیدہ جرنیل کی نگاہ انتخاب اپنے بھتیجے محمد بن قاسم پر پڑی جو اس وقت صرف 17 سال کا تھا۔ دوستو، اس زمانے میں مسند خلافت پر عبد الملک کا بیٹا ولید متمکن تھا۔ حجاج نے اس مہم کی منظوری کے لیے محمد بن قاسم کو دارالخلافہ بھیجا۔ محمد بن قاسم نے بڑی قابلیت سے خلیفہ کو اس مہم کی اہمیت سمجھائی۔ خلیفہ کے دل پر محمد بن قاسم کی شخصیت کا بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے مہم کی منظوری دے دی اور محمد بن قاسم کو 2000 مجاہدین کا ایک لشکر دیا۔ محمد بن قاسم بصرہ واپس آیا تو حجاج نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی اور پھر سندھ پر حملے کی تیاری میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ دوستو، جس زمانے میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اس وقت سندھ کا راجہ داہر اور اس کے ماتحت راجے اور اکثر سردار ہندو تھے۔ دریائے سندھ کے حصہ ملتان وغیرہ میں بھی رعایا کی اکثریت ہندو تھی۔ بدھ مت بھی تھے مگر ان سے ہندوؤں کا سلوک بہت برا تھا۔ البتہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے کا جو علاقہ جو آج کل دادو اور جیکب آباد کے شہروں اور بلوچستان، مکران، فاران اور لسبیلا کے علاقوں پر مشتمل ہے، وہاں زیادہ تر راجے اور رعایا بدھ مذہب کی پیرو تھی۔ راجہ داہر کی سلطنت کے 6 صوبے تھے اور اس کا پایا تخت رواور تھا۔ روج، ہتھیلو، مود، سورائے، دیبل، نیرون، سبی، بیمن آباد، بیلا، اسکندہ اور ملتان مشہور قلعے تھے۔ حجاج بن یوسف خود سمجھ چکا تھا کہ پہلی ناکامیوں کے اسباب کیا ہیں۔ دمشق سے 10,000 مجاہدین بصرہ آئے تھے۔ بصرہ کے گرد نواح میں سے تقریباً 2,000 مجاہد اور مل گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے محمد بن قاسم کو شیراز جا کر قیام کرنے کا حکم دیا تاکہ وہاں شام اور عراق سے مزید مجاہدین بھیجے اور اس عرصے میں محمد بن قاسم اپنی فوج کا نظام بھی درست کر لے۔ دوستو، محمد بن قاسم نے ان مجاہدین کو دستوں میں منظم کیا اور ان پر امیر مقرر کیے۔ اس دوران اس نے سندھ کے راستوں، قلعوں اور ملکی حالات سے پوری طرح واقفیت حاصل کر لی۔ پہلی مہموں میں ہندی قلعوں اور ہاتھیوں کے ریلے نے عربوں کو پریشان کیا تھا۔ اس کا تدارک بھی اس نے سوچ لیا اور تجویز کردہ اصولوں پر فوج کو مشق کروائی۔ اس کے علاوہ اس نے ہندوستان کی بیماریوں کے لیے ادویات وغیرہ کا بھی بندوبست کر لیا۔ اب اس کی فوج میں 6,000 کے لگ بھگ گھوڑ سوار، 6,000 شتر سوار اور 3,000 بار برداری کے اونٹ تھے۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم خشکی کے راستے ایران سے مکران پہنچا۔
اس کے پیچھے حجاج نے بصرہ سے ایک طاقتور بحری بیڑے کے ذریعے 5 منجنیقیں روانہ کی، جن میں عروس نامی منجنیق اتنی بڑی تھی کہ اسے 500 آدمی چلاتے تھے۔ یہ منجنیق دیبل کی بجائے ایک غیر اہم بندرگاہ سومیانی پر اتاری گئی۔ قازپور حکمران کا پایا تخت تھا، جہاں محمد بن قاسم نے چند ماہ قیام کیا اور پھر دیبل کی طرف بڑھا۔ درمیان میں کیس بیلا یا لس بیلا کا خطرناک اور دشوار گزار علاقہ تھا جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے اٹا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کی فوج بیلا کی طرف بڑھی تو مقامی لوگوں اور ہندی فوج نے مزاحمت شروع کر دی۔ محمد بن قاسم قازپور سے چلا تو اس نے اپنی پیش قدمی کو بالکل مخفی رکھا تھا، اس لیے جب ہندی فوج نے حملہ کیا تو وہ بیلا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ہندی گوریلے چھپ کر بار برداری کے جانوروں اور مجاہدین پر بڑے کاری حملے کر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے چال یہ چلی کہ اپنی فوج کے ہراول کے رخ کو سپاہی سنگھ کی چوکی کے قریب سے آگھور کی بندرگاہ کی طرف پھیر دیا۔ ایسا کرنے سے قبل یہ مشہور کرا دیا کہ عرب فوج اب ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے گی۔ ہندی سپہ سالار اس جنگی چال میں مات کھا گیا اور اپنی فوج کو اکٹھا کرنے میں لگ گیا تاکہ وہ مسلمان لشکر کو کھلے میدان میں نکلنے سے پہلے ہی تباہ کر دے، اور اس کے لیے وہ قلعے سے نکل کر اپنی گوریلا فوج کی طرف چلا گیا تاکہ ساری فوج کو یکجا کر سکے۔ محمد بن قاسم کے جاسوس اسے لمحہ لمحہ کی خبریں دے رہے تھے۔ انہوں نے ہندو سپہ سالار کی قلعے سے نکلنے کی خبر بھی محمد بن قاسم کو پہنچا دی۔ محمد بن قاسم نے اس موقع سے پوری طرح فائدہ اٹھایا اور قلعہ پر حملہ کر دیا اور ہندی فوج کو شکست دے کر قلعہ فتح کر لیا۔ ہندی فوج کی شکست فاش کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے زخمیوں اور شہیدوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہندی فوج کے مجرحین کو بھی جمع کروایا، جن میں ہندو فوج کا سپہ سالار بھی شامل تھا۔ محمد بن قاسم نے ہندو زخمیوں کی پوری پاسداری کی اور تمام قیدیوں کو نہتہ کر کے رہا کر دیا۔ زخمیوں کو صحت یاب ہونے پر چھوڑ دیا گیا۔ ہندو سپہ سالار کو بھی محمد بن قاسم نے چھوڑ دیا۔ محمد بن قاسم کی مروت اور ہمدردی کا ہندی فوج پر گہرا اثر ہوا اور ان میں سے کئی اس کے ساتھ مل گئے۔ محمد بن قاسم بیلا میں کئی ہفتے قیام کے بعد دیبل کی طرف اس وقت بڑھا جب اس کا بھاری سامان سومیانی کی بندرگاہ پر پہنچنے کو تھا۔ دیبل کے گرد بہت مضبوط فصیل تھی اور اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس شہر میں بدھ مت کا ایک مشہور مندر بھی تھا جس کا گنبد 40 فٹ سے زیادہ بلند تھا اور اس پر سرخ جھنڈا لہراتا رہتا تھا۔ عوام اور پجاروں کا اعتقاد تھا کہ جب تک یہ جھنڈا بلند رہے گا شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ شہر کے اندر اتنا سامان رسد تھا کہ میسورین کئی ماہ آسانی سے گزار سکتے تھے۔ محاصرہ کرنے والوں کے لیے یہ دقت بھی تھی کہ شہر کے گرد و نواح میں زراعت کے قابل زمین بھی نہ تھی، اس لیے محاصرین کو سامان رسد کی فراہمی کا سامنا بھی تھا۔ جب سومیانی بندرگاہ سے بھاری اسلحہ اور سامان آ گیا تو محمد بن قاسم دیبل کے سامنے پہنچا اور اس کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ کئی ہفتے گزرنے پر بھی اہل دیبل نے باہر نکل کر عرب فوج کا مقابلہ نہ کیا۔ البتہ جب کبھی عرب سپاہی دبابے کی آڑ میں فصیل کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے تو ہندی ان پر جلتی ہوئی مشلیں پھینکتے۔ عربی منجنیق عروس بھی استعمال میں لائی گئی اور شہر میں بڑے بڑے پتھروں کی بارش کی گئی، مگر میسورین پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار محمد بن قاسم نے گولہ اندازوں کے جرنیل کو حکم دیا کہ مندر کے گنبد کو نشانہ بنایا جائے تاکہ جھنڈا نیچے گر جائے۔ پہلا گولہ گنبد کے اوپر سے گزر گیا مگر دوسرا ٹھیک نشانے پر بیٹھا اور سرخ جھنڈا زمین پر آ رہا۔ میسورین نے اس سے نہایت برا شگون لیا اور قلعے سے باہر نکل کر مرنے مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہندی فوج تلواریں سونت کر باہر نکلی تو محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو ثابت قدمی سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ ہندو سے اپنی فتح سمجھے اور عربوں کے پیچھے بڑھتے چلے گئے۔ جب محمد بن قاسم نے دیکھا کہ یہ لوگ قلعے سے کافی دور نکلے آئے ہیں تو اس نے اپنے شاہ سواروں کو لے کر ان کے عقب پر حملہ کر دیا۔ اس طرح بہت سے ہندی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخرکار ہندی فوج نے ہتھیار ڈال دی اور صلح کی درخواست کی۔ یہاں بھی محمد بن قاسم نے ایک مثالی مسلم سالار کا طرز عمل اختیار کیا اور اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے فتح کے بعد دشمنوں کے ساتھ رحم دلی، مروت اور رواداری کا انتہائی اعلیٰ سلوک کیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے تمام شہریوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں کوئی ظالم و جابر فاتح نہیں، میں دکھیوں کا حامی ہوں اور انہیں ظالموں سے نجات دلانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ میں مسلمان ہوں اور اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ تمام مخلوق کا خالق اللہ ہے جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق ظلم کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ہم مسلمان کسی پر زیادتی نہیں کرتے، البتہ جو حق کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں اور اس کے خلاف جہاد کرنا ہمارا فرض ہے۔ دوستو، محمد بن قاسم کی تقریر کے بعد اس کے ایک سپہ سالار نے اہل دیبل کے جان و مال اور عزت و آبرو کی امان کا اعلان کیا اور کہا کہ تم اس وقت تک ہماری امان میں رہو گے جب تک جزیہ ادا کرتے رہو گے۔
اور ہم اس وقت تک اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ بدھ مت کے پروہت عمرا اور ان کی خواتین مسلم فوج کے اعلیٰ اور پاکیزہ چلن، شرافت اور رواداری سے حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ لوٹ مار سے بچیں گے، کیونکہ زمانے کا یہی دستور تھا۔ فتح مند فوجیں مفتوح شہر میں قتل عام کرتی اور لوگوں کے مال و آبرو لوٹ لیتی تھی، لیکن محمد بن قاسم نے اس کے برعکس لوگوں کو امان دی اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی اور جزیہ کے علاوہ ان سے کچھ طلب نہ کیا۔ جب کچھ سکون ہوا تو محمد بن قاسم نے شہر میں ایک خوبصورت مسجد بنوائی اور یہاں 4000 عرب آباد کیے۔ ان میں وہ قیدی بھی تھے جنہیں داہر نے قید کر رکھا تھا۔ عرب فوج کے نیک سلوک اور بہادری کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ جب اس صورتحال کی خبر راجہ داہر کو پہنچی تو وہ بہت غضبناک ہوا اور اس نے محمد بن قاسم کو اپنے خط میں پیغام بھیجا کہ وہ دیبل کی اس فتح کو اپنا کارنامہ نہ سمجھے۔ یہ شہر تو ایک معمولی شہر تھا اور میں نے تمہاری جوانی اور نادانی پر رحم کھا کر اپنے جانثار اور بہادروں کو نہیں بھیجا، لہذا تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے وطن واپس چلے جاؤ تاکہ ہمارے غضب سے بچ سکو۔ محمد بن قاسم نے اس لمبے چوڑے خط کا جواب چند لفظوں میں دیا: میں ایسے بہادروں سے طاقت آزمائی کے لیے جلد آ رہا ہوں۔ اس خط کے ساتھ ہی اس نے فوج کو نیرون کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، جو بلا مزاحمت محمد بن قاسم کے ہاتھ آ گیا۔ نیرون میں چند روز قیام کے بعد محمد بن قاسم سیوان کی طرف بڑھا تو شہر حرج کے باشندوں نے بھی خوشی سے اطاعت قبول کر لی۔ یہاں کے ٹھاکر، جاٹ اور مید وغیرہ محمد بن قاسم کے معاون بن گئے۔ ان میں سے بعض اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے اس نوجوان عرب سالار کی اطاعت کا دم بھرتے رہے۔ ان ہندی معاونوں نے راجہ داہر کو شکست دینے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا۔ سیوان کا حاکم راجہ بجرا تھا۔ اس شہر کے گرد و نواح کی زمین زرخیز ہے۔ یہاں کے باشندے بدھ مت کے پیرو تھے۔ راجہ بجرا شہر میں محصور ہو گیا، مگر جب اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں شہر کے باشندے ہی اس کو قتل نہ کر دیں، وہ چند ساتھیوں کو لے کر راجہ کاکا کے پاس سبی چلا گیا۔ راجہ کے فرار کے بعد رعایا نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور محمد بن قاسم سے صلح کر لی۔ یہاں سے محمد بن قاسم چنا، نیرکوٹ اور خزدار سے ہوتا ہوا سبی کی طرف بڑھا۔ راجہ کاکا بھی راجہ داہر کا باجگازار تھا۔ راجہ داہر نے ایک بہت بڑا لشکر بجرا کی مدد کے لیے بھیجا تاکہ محمد بن قاسم کے میمنہ اور عقب پر حملہ کرنے میں مدد دے۔ اس لشکر کی آمد پر بلیان کے علاقے کے لوگوں نے راجہ کاکا سے درخواست کی کہ انہیں محمد بن قاسم سے لڑنے کا موقع دیا جائے۔ راجہ کاکا نے اسے بخوشی منظور کر لیا۔ اب یہ طے پایا کہ بجرا شاہی فوج کے ساتھ سبی چلا جائے اور راجہ کاکا وہاں کے چھوٹے چھوٹے ٹھاکروں کی فوجوں کو جمع کر کے محمد بن قاسم سے لڑے۔ بلیان کے ٹھاکروں نے راجہ کاکا سے کہا کہ وہ محمد بن قاسم کی فوج پر رات کے وقت شب خون ماریں گے اور صبح کے وقت جب وہ تھکی ہاری شکستہ حالت میں ہو تو راجہ کاکا ان پر حملہ کر دے۔ راجہ نے اس تجویز کو مان لیا اور رات کے وقت بلیان کے ٹھاکروں کی فوج محمد بن قاسم پر حملہ کرنے کے لیے نکلی، مگر جب صبح نمودار ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بجائے عربی فوج کی طرف بڑھنے کے وہ غلط نالوں میں سفر کرنے کے بعد سبی کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ راجہ کاکا کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع دی کہ وہ سوچنے لگا کہ یہ لوگ اسے دھوکہ دے کر مروانا چاہتے ہیں، ہو نہ ہو یہ نیرون کے لوگوں سے مل گئے ہیں اور میرے اس لیے خلاف ہیں کہ میں بجرا کے ڈر سے عربوں سے لڑوں گا، لہذا یہی بہتر ہے کہ بجرا کو ڈرا کر بھگا دیا جائے۔ ادھر ٹھاکروں کی فوج نے اتفاقاً راستہ بھول جانے سے بہت برا شگون لیا۔ یہ لوگ راجہ کاکا کے پاس آئے اور یہ طے ہوا کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ محمد بن قاسم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور بہت جلد صلح کی شرائط طے پا گئیں اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ راجہ بجرا سبی میں قلعہ بند ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ چاند ہی دن کے بعد بجرا کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ رعایا دل سے اس کے ساتھ نہیں ہے، لہذا وہ راجپوتوں کا لشکر لے کر 24,000 چیدہ سواروں پر مشتمل تھا قلعے سے مخفی طور پر باہر نکلا اور محمد بن قاسم پر اچانک حملہ کر دیا۔ محمد قاسم کی فوج قلعے کے چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، اس لیے ہندی فوج کا یہ زوردار اور اچانک حملہ مسلمان فوج کے لیے پریشان کن ثابت ہوا، مگر محمد بن قاسم ایک بے باک اور دوربین سپہ سالار تھے۔ اس نے اپنی فوجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور سالاروں کو اپنے دفاعی منصوبے پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ دراصل اس نے اپنے اسلاف میں سے نامور کمانڈر سیف اللہ خالد بن ولید کی نقل کی تھی۔ اس نے اپنے لشکر کے قلب کو پیچھے مقدمہ کی طرف ہٹنے کا اور میمنہ اور میسرہ کو جم کر لڑنے کا حکم دیا۔ اب اس کی فوج حلال کی شکل میں تھی، گھمسان کا رن تھا اور دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ ہندی فوج اپنی کثرت کی وجہ سے عربوں کو خاصا نقصان پہنچا رہی تھی۔ محمد بن قاسم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے باقی ماندہ بکھرے ہوئے سے منظم ہو کر دشمن کے عقب کی طرف بڑھ رہے ہیں
तो उसने तमाम फौज को यकबारगी हमले का हुक्म दे दिया। हिंदी फौज अक्कब पर हमला होने से घबरा उठी। बजरा ने जब अपनी फौज को चारों तरफ से गिरते हुए देखा तो मैदान छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। उसके भागते ही हिंदी फौज ने दिल छोड़ दिया और भाग खड़ी हुई। बहुत कम ऐसे थे जो जान बचा सके। बेशुमार माल और गनीमत मोहम्मद बिन कासिम के हाथ आया। मोहम्मद बिन कासिम सालूज और कंधार की तरफ बढ़ा। यहाँ के लोग भी बौद्ध मत के पैरोकार थे। उन्होंने बाखुशी इताअत कबूल कर ली। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम को हुजाज बिन यूसुफ का पैगाम मिला कि वो अब अपनी तवज्जो राजा दहर पर करे और उसे शिकस्त दे। मोहम्मद बिन कासिम नहरून वापस आया ताकि दरिया सिंध को मौजूदा ठट्ठा के करीब से पार करे। उसने चंद दस्ते दरिया के मगरबी किनारे पर भेजे ताकि वह छोटे मोटे राज्यों को ज़ेर करें। इन सब राजाओं ने अरबों की इताअत कबूल कर ली। अलबत्ता भुट्टो का राजा रासेल मुखालफत पर कायम रहा और उसने राजा दाहिर से मदद की दरख्वास्त की। बजरा राजा दाहिर के पास पहुंच चुका था। दाहिर ने एक बहुत बड़ा लश्कर अपने बेटे राजा जय सिंह के मातहत दरियाए गोंग के साथ साथ किला बेट की तरफ भेजा और ख़ुद एक और बड़ा लश्कर लेकर दरिया सिंध के मशरकी किनारे के साथ आगे बढ़ा और मुस्लिम फ़ौज के मुकाबले डेरे डाल दिए ताकि वह दरिया के पार ना उतर सके। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पैगाम भेजा कि दावत इस्लाम कबूल कर लो वरना जजिया अदा करो और इनकार की सूरत में जंग के लिए तैयार हो जाओ। इस खत का जवाब राजा दाहिर ने बहुत सख्ती से दिया और मोहम्मद बिन कासिम को कुत्ते की मौत मारने का पैगाम भेजा। उसके साथ ही राजा दाहिर ने एक बड़ा लश्कर दरिया के किनारे इस गर्ज से भेजा कि वो सोस्तान और तोरान में इनकलाब बर्पा कर दे और उसका सिपा सलार राजा गोबी को मुकर्रर किया। मोहम्मद बिन कासिम को जैसे ही ये मालूम हुआ उसने एक मामूली दस्ता राजा की निगरानी पर छोड़ा और रात के वक्त खुफिया तरीके से बेट की तरफ बढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम राजा जय सिंह के मुकाबले के लिए उस शरत के साथ बढ़ा कि वह हैरान रह गया, चूँकि जय सिंह को खबर थी कि मोहम्मद बिन कासिम राजा गोबी के मातहत मोहम्मद बिन कासिम राजा गोबी के साथ मुकाबले में मसरूफ़ है, जबकि वो और राजा रासेल अपनी कुमकों के इंतज़ार में था ताकि अजीम अलीशान लश्कर के साथ भीट फतह कर लें। लेकिन जब एक तरफ से मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी तरफ से राजा मौका ने पेश कदमी की तो राजा जय सिंह घबरा कर पीछे हट गया और राजा दाहिर की फ़ौज के साथ जा मिला। इन्हीं अयाम में मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज में वबा फैल गई, जिसके लिए उसे हुजाज बिन यूसुफ से कुमक तलब करना पड़ी। हुजाज बिन यूसुफ ने फ़ौरन कुमक और अद्वियात वगैरह भेजी। इधर मोहम्मद बिन कासिम ने भी मकामी बाशिंदों को फ़ौज में भर्ती कर लिया, जिनको तनख्वाह और माल गनीमत में से हिस्सा मिलता था। राजा ने वफा के मुतालिक सुनकर मोहम्मद बिन कासिम को कहला भेजा कि खैरियत इसी में है कि आप भी वापस चले जाओ, मैं तो हमारा ताक़ुब नहीं करूँगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया कि मैं बहुत जल्द मैदान जंग में तुमसे मिलूंगा। मोहम्मद बिन कासिम खामोशी से अपना काम करता रहा ताकि राजा दाहिर के जासूसों को उसके हालात का सही अंदाज़ा न हो सके और अपने अफवाज को खामोशी के साथ साकरा के नवाह में मुंतकिल कर दिया। यहाँ पहुंचकर मोहम्मद बिन कासिम ने तमाम कश्तियों को दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर जमा करके आपस में मजबूती से बंधवा दिया। जब ये कश्तियाँ दरिया के पाट के बराबर हो गईं तो एक रात चंद तैराकों ने दरिया को पार किया और कश्तियों के इस पुल के अगले सिरे को, जिस पर मजबूत रस्से बंधे हुए थे, मशरकी किनारों की तरफ खींचा। इस तरह यह पुल दरिया के बहाव से अपनी जगह पर पहुंच गया और इसको मजबूती से किनारे पर बांध दिया गया। पुल के बंधते ही मोहम्मद बिन कासिम फौज को लेकर दरिया के पार उतर गया और फौरन राजा दाहिर की फौजों की तरफ बढ़ा। राजा दाहिर ने यहाँ मुकाबला करना मुनासिब न समझा। उसने अपने पाया तख्त रावर के जनूब की तरफ एक किले में लड़ने का फैसला किया। अब राजा रासेल एक लश्कर को लेकर मोहम्मद बिन कासिम को रोकने के लिए आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम ने अब्दुल्ला बिन अली सकफ़ी को इसके मुकाबले के लिए भेजा। राजा रासेल ने इस मार्के में हार गया और उसने वफादारी का हलफ उठाया। राजा रासेल को चूँकि सब हालात का इल्म था, इसलिए उसने मोहम्मद बिन कासिम को जल्द अज जल्द आगे बढ़ने का मशवरा दिया। इस तरह राजा रासेल की रहनुमाई में मुसलमान फ़ौज बिला किसी मुज़ाहमत के जयपुर पहुँच गई। राजा दाहिर को इसका इल्म हुआ तो वो किले से निकलकर खुले मैदान में लड़ने के लिए निकला। राजा की फ़ौज 1.5 लाख से ज़ायद और आला सामान हर्ब से लैस थी और उसकी मदद के लिए हिंदुस्तान के दूसरे राजाओं ने भी लश्कर भेजे थे। मोहम्मद बिन कासिम की मुसलमान फ़ौज 5000 घोड़सवार, 5000 शुतर सवार और तकरीबन 50,000 हिंदी ठाकर, जाट और मीद सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। लड़ाई शुरू हुई तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फ़ौज के सामने खंदक खोद ली थी, जिसकी वजह से वो महफूज रहे।
چند خندقوں کی آڑ سے مسلمان تیر اندازوں نے دشمن کو بہت نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے ان میں کچھ بدنظمی پیدا ہوئی۔ یہ دیکھ کر راجہ دیر نے ساری فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس وقت ابو صابر اور راجہ راسل چکر کاٹ کر ہندی فوج کے عقب میں پہنچ گئے اور ہاتھیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ایک تیر راجہ دیر کے ہاتھی کی سونڈ کے ریشمی غلاف میں جا پھنسا اور اس میں آگ لگ گئی۔ ہاتھی گھبرا کر بھاگا۔ فوج والوں نے سمجھا کہ راجہ دیر جان بچا کر کھسک رہا ہے۔ راجہ دیر ندی کے کنارے پہنچا ہی تھا کہ ایک عرب شاہ سوار نے، جو اس کا تعاقب کر رہا تھا، تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سندھی فوج کو شکست ہو گئی۔ راجہ جے سنگھ باپ کی موت کی خبر سن کر راور جا کر قلعہ بند ہو گیا، جہاں رانی بائی، جو راجہ کی بیوی اور سگی بہن بھی تھی، پہلے موجود تھی۔ محمد بن قاسم راجہ دہر کے پائے تخت راور کی طرف بڑھا تو راجہ جے سنگھ وہاں سے بھاگ گیا۔ راور کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے بہمن آباد، دھلیلا اور بیرور کے قلعوں کو فتح کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے بابیا کو فتح کیا۔ بابیا سے وہ اسکلندہ کی طرف بڑھا۔ اس شہر کو بھی آسانی سے فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کا رخ کیا۔ راستے میں قلعہ سکہ ٹھہرا، جس کے راجہ بجرا نے محمد بن قاسم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر 17 دن کی لڑائی کے بعد آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔ ملتان کے حاکم نے بھی اپنے آپ کو قلعے میں محصور کر لیا۔ کئی ہفتے گزر گئے مگر قلعہ فتح نہ ہوا اور محمد بن قاسم سامان رسد کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ اس قلعے کی دیواروں نے منجنیق کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ آخرکار ایک نہر کا سراغ ملا جس کا پانی قلعے میں جاتا تھا۔ اس نہر کو بند کر دیا گیا، جس پر لوگوں نے گھبرا کر قلعے کا پھاٹک کھول دیا۔ ملتان کے بعد عرب افواج نے بلیمان بھی فتح کر لیا۔ اس طرح پورا سندھ مسلمانوں کے زیر نگین ہو گیا۔ ملتان کی فتح کے فوراً بعد ہی حجاج بن یوسف کے انتقال کی خبر ملی۔ اس کے 6 ماہ بعد خلیفہ ولید بھی وفات پا گیا اور اس کی جگہ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ حجاج نے سلیمان کی ولی عہدی کی مخالفت کی تھی، اس لیے وہ اس کا سخت دشمن تھا۔ اس نے خلیفہ بنتے ہی حجاج کا بدلہ اس کے دوستوں اور خاندان والوں سے لیا اور سب کو چن چن کر قتل کر دیا۔ محمد بن قاسم بھی خلیفہ کے عتاب سے نہ بچ سکا۔ سلیمان نے اسے معزول کر کے واپس آنے کا حکم دیا اور اس کی جگہ یزید بن ابی قبسہ کو سندھ کا حاکم مقرر کیا۔ یزید بن ابی قبسہ نے محمد بن قاسم کو یہ کہہ کر روکنا چاہا کہ سلیمان تمہارے خون کا پیاسا ہے، لہذا تم یہیں رک جاؤ۔ اس کے جواب میں محمد بن قاسم نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یزید نے کہا کہ میں خود جا کر سلیمان کو بتاؤں گا کہ سندھ میں 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، تو وہ آپ کے خلاف یقیناً اپنا فیصلہ واپس لے لے گا۔ محمد بن قاسم نے کہا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت مرکز سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گی اور ہم دنیا میں ایک اجتماعی جدوجہد کے انعام سے محروم ہو جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لا مرکزیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے بصرہ جانے اختیاری کی اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ محمد بن قاسم جانے لگا تو دروازے پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھا۔ محمد بن قاسم دروازے سے باہر نکلا تو ہجوم نے ادھر ادھر سمٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دی۔ فوج کے عہدیدار، معززین اور پروہت آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر چاروں طرف دیکھا تو اسے کوئی آنکھ آنسوں سے خالی نظر نہ آئی۔ سفید ریش بوڑھے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا عزیز ترین بیٹا ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے محسوس کر رہے تھے کہ قدرت ان کا زبردست سہارا چھین رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی عزت و عفت کا نگہبان جا رہا ہے۔ اور کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی۔ دیبل کے بازاروں سے سلیمان بن عبد الملک کے قیدی کا گھوڑا پھولوں کے ڈھیر رونتا ہوا نکلا۔ لوگوں کے ہاتھ ابھی تک دعا کے لیے اٹھے ہی تھے۔ آنکھوں سے آنسوں کی بارش جاری تھی۔ آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آہ و بکا میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ ان کا سہارا محمد بن قاسم ان سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ کر جا چکا تھا۔ محمد بن قاسم عراق پہنچا، جہاں کا حاکم صالح بن عبد الرحمن تھا، جس کے بھائی آدم کو، جو خارجی تھا، اداد بن یوسف نے قتل کیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے محمد بن قاسم کو قتل کر دیا۔ اس طرح یہ عظیم نوجوان سپہ سالار، جس نے اپنے 1 لاکھ سے زائد جاں بازوں کی موجودگی میں اطاعت امیر کی بیڑیاں پہنی، جو چاہتا تو سندھ کے ہر گھر کو اپنا قلعہ بنا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اطاعت امیر سے منحرف نہ ہوا، جس کے دل میں ملت اسلامیہ کا درد اور اس کے سامنے عالم اسلام کا مستقبل تھا، اس نے اپنی جان دے دی، لیکن اسلامی اصولوں سے شرم و انحراف گوارا نہ کیا تھا۔ وہ عظیم سالار، جس کو نہ تو فتوحات نے خود ساری یا رعونیت پسند بنایا، نہ اسے مال و زر خرید سکا،
بلکہ جیسے جیسے اسے کامیابیاں حاصل ہوتی گئیں ویسے ویسے وہ ایمان و عمل میں ترقی کرتا گیا اور ایک مثالی مرد مومن ثابت ہوا۔ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو قید میں ڈالا گیا تو اس نے صبر استقلال سے کو سنا اور یہ شعر پڑھا: لوگوں نے مجھ کو ضائع کر دیا اور کس جوان کو ضائع کیا، اس کو جو ان کے آڑے وقت اور مصیبت میں کام آئے اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے نہایت موزوں ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستوں امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔